السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے دا ڈکلائن آف انڈین ٹیکسٹائلز۔ جب کاٹن انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ ہوئی برٹین میں، اس کا براہ راست اثر پڑا ٹیکسٹائل پروڈیوسرز جو انڈیا میں تھے ان پہ مختلف طریقوں سے۔ سب سے پہلے انڈین ٹیکسٹائلز جو تھے، اب اس کو کمپیٹ کرنا تھا برٹن ٹیکسٹائل سے یورپین مارکیٹ میں اور امریکن مارکیٹ میں۔ دوسری بات، جو ایکسپورٹنگ ٹیکسٹائل تھے جو انگلینڈ ایکسپورٹ ہوتے تھے، یہ بھی اب مشکل بن گیا، کیونکہ جو چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی انگلینڈ، وہاں پہ اس کو بہت ساری یا ہائی ڈیوٹیز یا ہائی ٹیکسز بھرنے پڑتے تھے برٹین میں۔ 19th سینچری کی بگننگ میں اگر ہم دیکھیں گے، 19th سینچری کے شروع میں انگلش جو ہے، انہوں نے انگلش نے کاٹن ٹیکسٹائلز بنانے شروع کر دیے انڈیا کے باہر اپنے ٹریڈیشنل مارکیٹ میں، افریقہ، امریکہ اور یورپ میں، جو ہزاروں کی تعداد میں وہ سے جو انڈیا میں تھے، تو ان کی جو امپلائمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو میں نے سمجھایا کہ کیوں ان کا امپلائمنٹ ختم ہوا، کیونکہ جو اب انہوں نے اپنی مارکیٹس میں یہ جو ہے کاٹن ٹیکسٹائلز بنانے شروع کیے، اب یہاں سے وہ امپورٹ نہیں کر رہے تھے انڈیا سے ٹیکسٹائلز، اس لیے جو اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی، اور ڈیمانڈ ختم ہونے سے جو عام لوگ تھے جو اس پروفیشن میں انوالو تھے، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، تو اوبیسلی ان کا جو امپلائمنٹ تھا ختم ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ اثرات اس کے پڑے ہیں بنگال کے جو ویورز تھے ان پہ۔ انگلش اور یورپین کمپنیز نے اب بالکل بند کیا، جو وہ انڈین گوڈز خرید رہے تھے وہ خریدنا بند کیا، اور ان کے جو ایجنٹس تھے وہ جو اس سے پہلے لون دے رہے تھے، انہوں نے وہ بھی دینا بند کیا۔ پیارے بچوں، اور بہت سارے جو ویورز تھے، انہوں نے پٹیشنز جو ہے لکھی گورنمنٹ کے، اور تاکہ انہیں ہیلپ مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اور بھی خرابی آئی، جیسے 1830s میں برٹش کاٹن کلوتھ جو ہے اس کا فلڈ ہوا انڈین مارکیٹ میں۔ انفیکٹ اگر دیکھا جائے 1880 میں 2/3 آف جو تمام کاٹن کلوتھز تھے وہ انڈینز پہن رہے تھے، جو انڈینز پہن رہے تھے وہ کلوتھ برٹین سے بنائے جاتے تھے۔ اس سے بھی جو ہے اثر پڑا اسپیشلٹی جو ویورز تھے، اسپیشلسٹ ویورز تھے، بلکہ ان پہ ہی بلکہ سپائنرز پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جو رورل وومینز، گاؤں میں رہنے والی عورتیں جو اپنا روزگار سپائننگ سے کما رہے تھے، سپائننگ کاٹن سے جو کاٹن کی تھریڈز بنا رہے تھے، ان کی بھی جاب اب ختم ہو گئی۔ اور جو ہینڈلوم ویورز تھے وہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا انڈیا میں۔ اس کا جو ہے مین اس کی جو وجہ یہ تھی، جو کچھ قسم کے کلوتھز جو ہے وہ مشین سے سپلائی نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے کس طرح سے مشینز جو ہے ساریز نہیں بنا سکتی، انٹریکیٹ بارڈر جو کلوتھز پہ تھا، یا کلوتھز ٹریڈیشنل وون پیٹرن کے تھے، وہ مشینز نہیں بنا پا رہے تھے۔ ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، نہ صرف امیر لوگوں سے ڈیمانڈ اس کی تھی، بلکہ جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ بھی اس کو پسند کر رہے تھے۔ اور نہ ہی جو ہے برٹن
یہ جو مینوفیکچررز تھے وہ ٹیکسٹائلز بنا پا رہے تھے جو کورس تھے، جو عام یا غریب لوگ پہن رہے تھے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ شولاپور جو ویسٹرن انڈیا میں ہے یا مادورا جو ساؤتھ انڈیا میں ہے، یہ 2 ٹاؤنز امپارٹنٹ سینٹرز مانے جاتی تھی ویمن کے لیٹ 19th سینچری میں. نیشنل موومنٹ میں جب مہاتما گاندھی نے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ نے امپورٹ جو ٹیکسٹائلز ہوتے تھے برٹین سے، آپ نے ان کو بائیکاٹ کرنا ہے اور ہینڈ سپن ہاتھوں سے بنائے ہوئے کپڑے آپ نے استعمال کرنے ہیں. اس میں کھادی جو ہے ایک سمبل بن گئی نیشنلزم کی. چرخا جو ہے یہ ریپریزنٹ کرتا تھا انڈیا کو، اور اس کو جو ہمارا انڈیا کا فلیگ تھا ٹرائی کلر، اس کے بیچ میں لگایا گیا تھا. تو نیشنل کانگریس نے 1931 میں شروع کیا. اب دیکھیں گے کہ ویورز اور سپائنرز جنہوں نے جاب اپنا کھو دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. بہت سارے ویورز جو ہے ایگریکلچرل لیبرز بن گئے، مزدوری کرنے شروع کر دی انہوں نے. بہت ساروں نے مائیگریٹ کیا شہروں کی اور جو ہے کام کے سلسلے میں، اور بہت سارے جو ہے کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری میں پلانٹیشن میں کام کرنے کے لیے گئے، جیسے افریقہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں. کچھ جو ہینڈلوم ویورز تھے انہوں نے بھی کام کرنا شروع کیا نیو کاٹن میلرز میں، جو بمبئی میں شروع ہو گئی، احمد آباد میں، شولاپور میں، ناگپور میں یا کانپور میں. تو اس سے آگے ہم کل بات کریں گے کاٹن مل کم اپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.